بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے ہدیہ یا رشوت۔ تو چلتے ہیں بیان کی طرف۔ جرم رشوت ستانی اس قدر رواج پا چکا ہے کہ اکثر اوقات یہ سودے کھلے عام ہی تھے پاتے ہیں، اور کبھی ہوشیار اور شاطر قسم کے لوگ دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایک نرالا انداز اختیار کرتے ہیں اور طریقے واردات بدل کر رشوت کو ہدیہ و تحفہ کے نام سے پیش کیا جاتا ہے کہ شاید اس طرح حرام کو حلال بنایا جا سکے۔ یوں وہ دنیا والوں کو دھوکہ دیتے اور شاید اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ وہ ذات اس سے کہیں بالا و منزہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک کے آغاز میں ارشاد الہی ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو فریب دیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہی فریب دیتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ اہل علم نے ہدیہ کی تعریف مختلف الفاظ میں کی ہے، جن کا مجموعی مفہوم یہ ہے کہ کسی دنیاوی لالچ یا شرط اعانت کے بغیر خالص حصول ثواب اور اظہار محبت کے لیے بلا طلب دوست و احباب کو دی گئی چیز ہدیہ کہلاتی ہے، اور شرعی اعتبار سے ایسے ہدیے کا لین دین مشروع اور مستحب ہے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ مثلا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، اور ایک روایت میں ہے، ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، اور باہم ملتے ہوئے مصافحہ کیا کرو، یہ دل کا کینہ اڑا لے جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، بے شک ہدیہ سینے کی حسد و بغض کو اڑا لے جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہدیہ صرف ہدیہ ہی ہو، رشوت کا نام ہدیہ یا گفٹ نہ رکھا گیا ہو، جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے صاحب بصیرت خلیفہ نے صدیوں پہلے فرمایا، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب لوگ حرام کو ہدیہ کے نام سے حلال کر لیں گے، اور انہوں نے اپنے عہد کے تمام حکام اور افسران کو سختی سے آرڈر دے رکھا تھا، خبردار تحائف سے بچ کر رہو، کیونکہ یہ رشوت ہی ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ایک عام فہم سی بات ہے کہ کل تک تو ایک شخص کی حالت یہ تھی کہ پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سعادت بھی گئی، اور آج اس کے کرسی پر براجمان ہوتے ہی گفٹ دینے والوں کی لائن لگ جائے تو ان گفٹوں یا تحائف کو کیا سمجھا جائے گا؟ یہ تحائف نہیں بلکہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے اور اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا کرنے کے حربے اور ہتھ کنڈے ہیں۔ یہی لوگ کل آفیسر کے پاس اپنے الٹے سیدھے کاموں کے لیے آئیں گے، مگر وہ تحائف کے بوجھ تلے اس قدر دبا ہوا ہوگا کہ ان کے مطالبے کو ناحق سمجھتے ہوئے بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بات کا اظہار نہیں کر سکے گا۔ یوں اگر وہ ان کا غلط کام کر دے گا تو گناہ میں مدد اور رشوت خوری جیسے دو گناہوں کا مرتکب ہوگا، اور اگر ان کا وہ کام صحیح تھا تو وہ اس کے فرائض میں شامل تھا، لہذا وہ تحفے رشوت بن گئے۔ ہاں، اگر کچھ لوگ کسی کو منصب پر فائز ہونے سے پہلے یہی دوستانہ گفٹ دیا اور لیا کرتے تھے تو ایسے تحائف کا تبادلہ اب بھی اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ وہ حسب عادت آ رہے ہیں، نہ کہ برائے ضرورت۔ مثال کے طور پر قاضی اس شخص کا ہدیہ قبول کر سکتا ہے جس کا کوئی کیس اس کی عدالت میں دائر نہ ہو، اور ہدیہ دینے والا اس کے منصب قضا پر فائز ہونے سے پہلے ہی تحفہ دیتا رہا ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کے منصب پر فائز ہونے سے سابقہ عادت اور طاقت سے بڑھ کر تحفہ نہ لایا ہو۔ مفتی کو اگر کوئی اس کے علم و معرفت کے اعتراف کے طور پر محبت سے ہدیہ دے تو جائز ہے، لیکن اگر غرض یہ ہو کہ فلاں مسئلہ میں فیصلہ میرے حق میں دے تو یہ ہدیہ لینا اور دینا حرام ہے۔
वाज व मदरस को भी मोहब्बत से तोहफा देना जायज़ है, और अगर मुदर्रस को इस गरज से हदिया दिया गया कि इम्तिहान में उसे अच्छे नंबरों से इम्तियाजी पोजीशन देकर पास करेगा तो ये हदिया देना भी दरपर्दा रिश्वत है। और यही सूरत हाल तहसीलदारों, वालियों और मुलाजिमीन के तहाइफ की भी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हदिया कबूल करने से मना फरमाया है। अगर कोई आदमी किसी बड़े शख्स को तहाइफ देता है, वो उससे कोई नाजायज़ काम तो नहीं कराना चाहता, बल्कि सिर्फ उसके क़ुर्ब और मसाहिबत की वजह से शोहरत हासिल करके लोगों में उतराना चाहता है। बना है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता, तो इस गरज से तोहफा देना भी हराम है, और इस किस्म के हदिये भी रिश्वत के मुशाबिह है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह अलैह को कोई तोहफा देता तो वापस कर देते। जब कहा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हदिया कबूल फरमाया करते थे, तो फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग मकाम नबूवत पर सरफराज होने की वजह से तहाइफ देते थे, न कि वाली व हाकिम होने की वजह से, और हमें लोग सिर्फ हाकिम होने की वजह से तहाइफ देते हैं, जो कि रिश्वत है।